السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کے فیوریٹ رائٹر تیشا گوہر کے قلم سے لکھا گیا ایک خوبصورت تحریر خطائے محبت کی پہلی قسط۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا آخر ایک دن ضرور ہم سے۔ وہ میٹنگ سے لیٹ ہو رہا تھا، پھر بھی سستی دکھا رہا تھا۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب بے چینی سی تھی۔ اس کی کار اس وقت سگنل پہ رکی تھی اور وہ سگنل کھلنے کے انتظار میں آنکھیں موندے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ مل جائے گا، اور مل گیا۔ وہ اس سڑک کے اس پار بنی ایک بیکری سے کچھ لے کر نکل رہی تھی۔ اس نے ہر چیز فراموش کر دی تھی۔ وہ کار سے نکلا اور اس کی طرف دوڑ لگاتی تھی، جیسے ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوا تو اسے کھو دے گا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ بزی روڈ پر اپنی کار چھوڑ آیا ہے۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ یاور علی سکندر خود کو بھول گیا تھا۔ دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی، کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بیکری سے پیسٹریز لے کر نکل رہی تھی جب اسے کسی نے پیچھے سے کلائی پکڑ کر کھینچا۔ اس کی کلائی فولادی قید میں تھی۔ اس نے پہلے اپنی کلائی پر گرفت شدہ ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس ہاتھ کے مالک کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت سست کہتی، اس کی سانس چند لمحوں کے لیے رک گئی تھی۔ اور وہ جس نے کلائی پکڑ رکھی تھی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ رت جگی، انتظار کی اذیت، غصہ، کچھ کھو جانے کا خوف، کرب، اور کچھ ایسا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کی کلائی یوں پکڑ رکھی تھی جیسے کسی چھوٹے سے بچے نے اپنی پسندیدہ چیز کو کھو جانے کے ڈر سے پکڑا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلائی چھوڑے اور وہ نیند سے جاگنے پر کسی خواب کی طرح حقیقت میں غائب ہو جائے۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ تم بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے پھولی ہوئی سانس اور تیز تیز چلتی دھڑکنوں کو قابو کرتے پوچھ ہی لیا آخر۔ ابھی بھی اس کی عادت نہیں بدلی تھی، صرف آنکھیں بدل گئی تھیں۔ پہلے صرف آنکھوں میں غصہ رہتا تھا جو مقابل کو ڈرانے اور آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اور بھی بہت سارے احساس لیے ہوئے تھیں، مگر وہی لہجے کی سختی اور مضبوطی، اور وہی نظریں۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر نظروں میں اجنبیت بھری تھی۔ اور یاور علی سکندر۔ سانس لینا بھول گیا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یاور علی سکندر کو اسے کوئی نہیں بھول سکتا تھا، جسے دیکھتے ساتھ ہی دل ایک بیٹ مس کرے، جس کی مسکراہٹ سے دل فتح ہو جائے، جس کی آنکھیں اور ان کی گہرائی مقابل کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیں، اور جس کی ایسی شاندار پرسنالٹی ہو کہ لڑکیوں کی لائن ہو صرف ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے۔ لمبا قد، کثرتی جسم جو اس کے پہنے کپڑوں میں سے بھی نمایاں ہو رہا تھا، کالی رات جیسی گہری بادامی آنکھیں، خوبصورت گداز ہونٹ جن کی چاکلیٹ براؤن رنگت اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کرتی تھی، صاف رنگت اور اس پر کالے رنگ کے کپڑے۔ وہ بالکل ایسا تھا جسے دیکھ کر یہ الفاظ خود بخود نکل جائیں، جسٹ پرفیکٹ۔ اوپر سے اس کا مغرورانہ انداز، اس کی اکڑ اور غصہ اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتے تھے۔ اس پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو سامنے والا دل تھام کر رہ جاتا تھا۔ وہ اسے بھول گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا کر کچلا ہو۔ مسکان۔ اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ اس نے ایک دم جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سامنے سے آتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک شوق کے عالم میں تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں، اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ ہارن پہ ہارن دیتی گاڑیوں کے رش میں رکی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ اسی شہر میں تھی، اسے ڈھونڈنا آسان تھا۔ اب وہ اسے کسی صورت نہیں کھو سکتا تھا۔
اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ 7 مہینے سے وہ ایک مارٹ پہ سیلز گرل کا کام کر رہی تھی۔ تنخواہ بہت مختصر تھی، کبھی ایک وقت فاقہ کرنا پڑتا تھا، کبھی دونوں وقت کا۔ کرائے پر ایک کمرہ لیا ہوا تھا جس میں وہ ایمان کے ساتھ رہتی تھی۔ 5 ماہ سے کمرے کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ راشن میں ہی سارے پیسے پورے ہو جاتے تھے۔ اس کی مختصر سی تنخواہ میں وہ کیسے گزارا کرتی تھی وہی جانتی تھی۔ مکان کی مالکن اب اسے باقاعدہ دھمکی دینے پر آ گئی تھی، اور پچھلے مہینے سے تقریباً روزانہ ہی اسے اور اس کی بہن کو سخت سست سناتی اور سامان باہر پھینکوانے کا کہہ کر ڈرا دھمکا کر چلی جاتی تھی۔ وہ 2 نازک سی لڑکیاں تھیں اور مکان کی مالکن 200 کلو کی پہلوان عورت۔ یہ 2 مل کر بھی اس کا کیا بگاڑ سکتی تھیں؟ آج مارٹ کو کھلے 1 سال ہو گیا تھا۔ مارٹ کے مالک نے 1 سال پورا ہونے کی خوشی میں سب امپلائیز کو کچھ بونس اور ساتھ میں فری لنچ باکس بھی دیے تھے۔ مزگان کو ایک اطمینان سا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ بریانی کا لنچ باکس دیکھ کر ایمان خوش ہو جائے گی۔ آج ایمان کی سالگرہ بھی تھی۔ اس چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ راستے سے ایک بیکری پر 2 پیسٹریز لینے رکی تھی۔ بریانی تو تھی ہی، ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک کا ٹن اور پیسٹریز بھی ہو جاتی تو چھوٹی سی خوشی کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ وہ پیسٹریز اور ٹن لے کر باہر نکلی ہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ غصے میں کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ دل کی دھڑکن چند لمحوں کے لیے رک گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جس نے اسے محبت کا فریب دیا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے وہ آج سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے وہ اور اس کی بہن در بدر ہو رہی تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے ان کا سب سے مضبوط سہارا، ان کے والد، ان سے چھن گئے تھے، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اور جس کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ یاور علی سکندر تھا۔ کوئی اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسے اس شخص سے جتنی نفرت تھی، شاید ہی دنیا میں کسی سے کی ہوگی، بالکل اس طرح جیسے اس شخص سے جتنی محبت مزگان نے کی تھی، شاید ہی دنیا میں کسی سے کی ہوگی۔ وہ اس کا سب کچھ بن کر اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ مزگان اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی قسمت کا دریا پار کرتے وقت واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ مزگان کو جو پہلی ٹیکسی ملی اسی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اس شخص سے اتنا دور جانا چاہتی تھی جہاں اس کی رسائی نہ ہو سکے، مگر کہاں جاتی؟ گھر ہی جانا پڑا۔ ایمان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لاہور کی مشہور اور مصروف سڑک پر ٹریفک کا بہت رش تھا۔ کتنی دیر سگنل پر رکنا پڑتا تھا، اور جہاں سگنل نہ ہو وہاں ٹریفک کے رش کے بعد گھر پہنچنے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور اس ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس کچھ روپے ہی بچے تھے۔ نیا مہینہ شروع ہونے میں اب بھی 2 دن باقی تھے۔ مزگان کو بے اختیار یاور پر غصہ آنے لگا۔ نہ وہ اسے یوں ملتا، نہ اس سے بھاگنے کے لیے ٹیکسی کرنی پڑتی، اور نہ اتنے پیسے ٹیکسی کے کرائے میں لگتے۔ 3 دن کا گزارا ہو جاتا ان پیسوں سے۔ مگر یاور علی سکندر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی آخری جمع پونجی بھی چھین چکا تھا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ گھر سے 20 منٹ کی دوری پہ بنے پارک میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں سنبھالے پانی کو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ آتے جاتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا، مگر نہ کوئی اس کے قریب آیا اور نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی۔ اس وقت تو یہ بھی غنیمت ہی لگ رہا تھا، ورنہ وہ اپنے رونے کی کیا وجہ بتاتی؟ اسے پارک میں بیٹھے روتے ہوئے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ایمان کا سامنا کرنے کی بھی حالت میں نہیں تھی، مگر یہاں مزید بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قدموں نے بھی جیسے احتجاج کیا تھا، مگر وہ ایمان کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیا معلوم وہ مالکن پھر سے اس کے سر پہ چڑھ کر ذلیل کر رہی ہو۔ وہ تو یوں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایمان کا خیال آتے ہی اس نے اپنی حالت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر مزگان نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور مسکراہٹ سجا کر دروازہ بچایا، مگر دروازہ کھلتے ہی جو منظر اس کے سامنے آیا تھا اس کے پہلے سے رشتے زخموں پر نمک چھڑکنے کو کافی تھا۔ اس کے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ نکلو ابھی یہاں سے، غضب خدا کا، کتنے مہینوں سے کرایہ نہیں دیا اور میں پھر بھی مہلت دیتی رہی، مگر خدا کا خوف ہی نہیں تم لوگوں میں تو۔ نوٹس ملے بھی کتنے دن ہو گئے مگر کمرہ خالی ہی نہیں کر رہے۔
کمرے کی مالکن جس کا گھر تھا اس نے ایک باہر کی طرف والا پہلا کمرہ مزگان کو کرائے پر دیا تھا، جس میں ایمان اور مزگان دونوں رہتے تھے۔ وہ دو اکیلی لڑکیاں تھیں، کہیں اور رہنا ان کے لیے اتنا محفوظ نہیں تھا جتنا اس ایک عورت کے ساتھ، لیکن وہ بہت نکچڑی عورت تھی۔ ایک منٹ آنٹی، سامان یوں تو نہ نکالے، میں آپ کو پیسے دے دوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے۔ مکان کے مالکن رضیہ سلطانہ ان کا سامان باہر نکال بلکہ پھینک رہی تھی۔ مزگان لپک کر چیزیں سنبھالنے لگی، جبکہ ایمان کونے میں منہ لٹکائے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس 200 کلو کی عورت کا مقابلہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ مزگان کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور کچھ دیر میں رات ہو جاتی۔ اتنے بڑے شہر میں وہ سڑک پہ رات گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دو اکیلی لڑکیوں کے لیے چار دیواری سے باہر بہت سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ اسے خود سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ آپی، میں نے ان سے کہا بھی، لیکن یہ سن ہی نہیں رہی میری بات۔ ایمان رونے والی ہو رہی تھی۔ نہ بھئی نہ، پچھلا کرایہ دو اور ابھی یہ کمرہ خالی کرو، میں اسے کرائے پہ لگا چکی ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے سارا لحاظ اور مروت ایک جانب رکھ کر کہا۔ مزگان کی پریشانیوں میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے یاور کی پریشانی اور اب یہ سب۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ یاور بہت تیز ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہوٹل پہنچا تھا۔ اس نے کال کر کے فوراً ہی میٹنگ کینسل کروائی تھی اور پھر ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ کسی کو مزگان کو ڈھونڈنے کا کام دے چکا تھا۔ اس کا تنفس بہت تیز تھا، وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے جلدی 2 گلاس پانی کے چڑھائے تھے۔ وہ کمرے میں بے حد مضطرب سا ٹہلنے لگا۔ اس کے کان فون کی گھنٹی کی جانب متوجہ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے فون کی رنگ ہوئی۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھے بغیر آنسر کیا۔ بولو، پتہ چل گیا؟ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، فون کی دوسری جانب موجود شخص نے اسے حتمی اور یقینی انداز میں کہا، تو اس نے فوراً کال کاٹی اور نظریں اسکرین پر گاڑ دیں۔ کچھ سیکنڈز بعد فون کی بیپ ہوئی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اسکرین پر چلنے لگے۔ گوگل کے نقشے پہ موجود ایک نشان کو اس نے بے چینی کی حالت میں بہت غور سے دیکھا اور لوکیشن کنفرم کر کے اطمینان کرتے ہوئے گہرا سانس لیا، اور پھر سے چابیاں اٹھا کر ہوٹل کے ریسیپشن پر آیا۔ چیک آؤٹ اور بل کی ادائیگی میں اسے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگے تھے۔ ہر چیز سیٹل کر کے وہ باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے GPS پہ بھیجی گئی لوکیشن سیٹ کی اور گاڑی سڑک پہ ڈال دی۔ شام ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں رات بھی ہونے والی تھی۔ وہ اس رات کے اختتام سے پہلے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور آیا تھا اور ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا، جہاں سے وہ ابھی چیک آؤٹ کر کے نکلا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اسی شہر میں مل جائے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ جانے انجانے میں اس نے مزگان کو بہت دکھ پہنچائے تھے اور وہ اس سے ان سب کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے آگے کس کا بس چلتا ہے۔ لیکن اب وہ اسے مل گئی تھی، تو اب وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ سارا راستہ وہ خود سے یہی باتیں کرتا آیا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ ہونٹ مسکرا رہے تھے اور آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ وہ بس رو نہیں رہا تھا، باقی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آنٹی پلیز کچھ دن کی مہلت تو دیں، ایسے اچانک کہاں جائیں گے ہم؟ اتنی جلدی تو کوئی دوسری جگہ بھی نہیں ملے گی۔ مزگان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ روحانسی ہو کر رضیہ سلطانہ کی منتیں کرنے لگی، مگر اس عورت کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی بارہا منتوں کے باوجود بھی رضیہ سلطانہ بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑنے میں مشغول تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے نئے کرایہ دار آ گئے ہیں، تم لوگ اپنا سامان نکالو جلدی، اب 1 منٹ بھی اور نہیں، بالکل حتمی انداز میں ان دونوں لڑکیوں سے کہتے ہوئے رضیہ سلطانہ نے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر رضیہ سلطانہ کو بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کالے بزنس سوٹ میں ملبوس اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھ کر رضیہ سلطانہ کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ جی، آپ کون؟ چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر رضیہ سلطانہ نے بہت لگاوٹ سے پوچھا۔ لہجے میں شہد کی مٹھاس کھل گئی تھی۔ مزگان احمد یہیں رہتی ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری صحیح کی تھی۔ اس کی آواز اتنی آہستہ نہیں تھی
کہ اندر موجود لوگ اس کی آواز نہ سن پاتے۔ اپنا نام سنتے ہی مزگان کے کان کھڑے ہوئے۔ اس آواز کو پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ہاں مگر آپ کون؟ آنٹی اس کی پرسنالٹی اور چارم سے کافی متاثر لگ رہی تھی، مگر شاید اس کا مزگان کے بارے میں پوچھنا انہیں ناگوار گزرا تھا۔ انداز میں حیرت بھی تھی۔ اس کا شوہر، یاور علی سکندر نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ کیا شوہر؟ آنٹی کو یہ بات سنتے ہی پتنگے لگ گئے۔ یہ تو کہہ رہی تھی کہ کنواری ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس کی مظلومیت کی داستان سن کر ہی تو میں نے اسے یہاں رکھا تھا۔ آنٹی نے پیچھے مڑ کر شعلے باز نظروں سے مزگان کو دیکھا، جیسے اسے نظروں سے تیر برسا کر جان سے مارنے کا ارادہ ہو۔ ایمان کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھنے سے پہلے اچھی طرح بتایا تھا کہ مردوں والا کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو پہلے سے ہی ایسی نکلی۔ رضیہ سلطانہ شاید صدمے کے باعث الٹا سیدھا بولے جا رہی تھی۔ اتنا حسین آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس غریب لڑکی سے اپنا تعلق بتا رہا تھا۔ یہ بات رضیہ سلطانہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یاور علی سکندر نے اپنی متلاشی نگاہیں اٹھا کر اس بھدی عورت کے پیچھے دیکھا تو اسے مزگان حیرت کی وہ اس عورت کی زبان نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے اندر آیا اور مزگان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چلو میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ مزگان نے ایک دم جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اپنے دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی آواز کو اس نے بہت مشکل سے قابو میں رکھا تھا۔ کون؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اب کی بار اس کی حیرانگی ذرا کم تھی۔ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی؟ اس کی ایسی شاندار پرسنالٹی تھی کہ اگر وہ کسی انجان لڑکی سے بھی بات کر دیتا تو وہ خوشی خوشی اس کی ہر جھوٹی اور بناوٹی بات پر بھی ایمان لے آتی۔ لیکن وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ مزگان تھی۔ اگر وہ اسے پہچان نہیں رہی تھی تو وہ اسے ضرور یاد دلا دے گا۔ اس کی حیرت آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پہ تیوریاں نمودار ہوئیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم بیوی ہو میری، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے غصیلے لہجے میں ہلکا سا غراتے ہوئے لفظ بیوی اور شوہر پہ زور دیا۔ ایمان دیوار کے ساتھ کھڑی حیرت اور بے یقینی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ تو میں آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس بار مزگان کی آواز ذرا سی لڑکھڑا گئی۔ آنسو بند توڑ کر بہنے کو بےتاب تھے۔ وہ کیوں اس کا صبر اور ضبط آزما رہا تھا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اسے پریشان کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسے اس کے حال پہ اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتا تھا؟ مزگان کے دل میں ایسے کئی سوال آ رہے تھے، مگر وہ یہ سب کچھ اس سے کہہ کر اس کے سامنے اپنا آپ کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اے لڑکی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے یہ آدمی اور کتنوں کے ساتھ چکر چلا رکھے ہیں؟ رضیہ سلطانہ کی کرخت آواز نے سب کا دھیان اس طرف کیا۔ وہ اول فول بولنے لگی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ بیوی ہے میری۔ یاور نے پیچھے مڑ کر غصے سے انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے رضیہ سلطانہ کو وارننگ دی تھی۔ اس کی غصیلی اور بھاری مردانہ آواز کی گرج نے رضیہ سلطانہ کو اندر سے ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھسیانی ہو گئی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کب سے وہاں کھڑی ساری صورتحال دیکھ کر الجھ رہی تھی۔ آخر کون تھا یہ شخص جو اس کی بہن کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ اور مزگان اس بات سے مسلسل انکاری تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر جاؤ۔ مزگان نے ایمان کو ٹالا اور اندر بھیجنا چاہا۔ یاور نے مزگان کی کلائی کو دوبارہ اپنی فولادی قید میں لے لیا۔ اس کے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ وہ کہیں پھر نہ بھاگ پڑے۔ تم بہن ہو اس کی؟ یاور علی سکندر نے مزگان سے ملتی جلتی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، جو کچھ ڈری سہمی اور اس ساری صورتحال سے الجھی ہوئی ایک طرف کو کھڑی تھی۔ ایمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ یاور کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ جھوٹ مت بولیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور ہاتھ چھوڑے میرا۔ مزگان کو اس پہ مزید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی مزاحمت کرنے لگی۔ جھوٹ، ثبوت ہے میرے پاس، کہو تو نکاح نامہ دکھا دوں۔ یاور نے جیسے اسے جتایا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ مزید جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ نکاح نامہ؟ ایمان زیر لب بڑبڑائی۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ یاور کا پراعتماد انداز تو یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔
یہ معاملہ بعد میں سلجھانا، پہلے میرے پیسے نکالو۔ رضیہ سلطانہ کو مژگان پہ یاور علی سکندر کا حق جتانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بیچ میں بول پڑی، کتنے پیسے؟ یاور نے رخ موڑ کر رضیہ سے کہا اور مژگان کی کلائی چھوڑے بغیر اپنی جیب سے والیٹ نکالا۔ 5 مہینوں کا کرایہ نہیں دیا انہوں نے، 25,000 بنتے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ یاور نے کچھ نوٹ نکال کر رضیہ سلطانہ کی ہتھیلی پہ رکھے۔ 25 سے زیادہ ہی ہوں گے، اور ہاں، کسی بھول میں مت رہنا، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت یہ پورا محلہ خرید سکتا ہوں اور تمہیں یہاں سے چلتا کر سکتا ہوں، لیکن میں اسے یہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے مژگان کو اپنے ساتھ کھینچا اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، پھر کسی خیال کے تحت ایک دم رکا اور پیچھے مڑ کر مکان کے مالکن سے کہا، اور اگر کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرا آدمی آ کر یہ سامان لے جائے گا، ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا انداز کچھ ایسا رعب والا تھا کہ رضیہ سلطانہ اپنی جگہ کھسیانی ہو گئی اور ایک طرف کو ہو کر باہر جانے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کم از کم اسے پیسے تو مل ہی گئے تھے۔ وہ مژگان کو ہاتھ پکڑے دروازے تک لایا تو مژگان نے دیوار کا کونا پکڑ لیا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑیں مجھے۔ مژگان مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یاور نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر ہونک بنی ایمان کو دیکھا جو اسے پوری صورتحال میں شش و پنج میں کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمر کے فرق کے لحاظ سے اس نے ایمان کو تم کہہ کر مخاطب کرنا ٹھیک سمجھا۔ ایمان، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ ایمان نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور ان سے پہلے ہی تیزی سے باہر نکل گئی۔ مژگان اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یاور نے اپنی مضبوط گرفت سے مژگان کو اپنے ساتھ کھینچا تو دیوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ ایمان گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر بیٹھو۔ اس کا انداز تحکمانہ تھا مگر نرمی والا تھا۔ مژگان اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے تقریباً گاڑی میں دھکیل رہا تھا۔ آپی، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ایمان نے مژگان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مزید آگ بگولا ہو کر اس پہ ہی بگڑنے لگی۔ تم میری بہن ہو یا ان کی، جو ان کی سائیڈ لے رہی ہو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ ایمان کو گھور کر مزاحمت کرتے ہوئے یاور سے بولی تو اس نے اسے گھورا۔ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، گھر جا کر جتنا مرضی لڑ لینا۔ اور پھر یاور نے اسے زبردستی اندر دھکیلا اور سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لاک کر دیا۔ وہ لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان ابھی تک کنفیوژن کا شکار تھی۔ آپ واقعی آپی کے شوہر ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس پہ اپنا ہاتھ ٹکا کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، میں یاور علی سکندر ہوں، مژگان کا ہسبینڈ۔ 2 سال پہلے نکاح کیا تھا ہم نے، اور میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا تھا مگر اب مکر رہی ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے اور تسلی کرنا چاہتی ہو تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، گھر جا کر ثبوت بھی دیکھ لینا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایمان جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی مگر دل میں کہیں اس کی سچائی پر یقین سا ہونے لگا تھا جو اس مشکل سے وقت میں ان کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ یاور نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے پھر سے مجبور کریں گے اور میں ہو جاؤں گی؟ بالکل نہیں، یہ صرف آپ کی خوش فہمی ہے مسٹر یاور۔ اب میں آپ کے دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں میں آپ کو کبھی نہیں بخشوں گی۔ کیا کیا نہیں یاد آیا تھا اس شخص کو دیکھ کر اسے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ وہ نم آواز میں کہتی، کبھی اپنے آنسو صاف کرتی اور کبھی سیٹ بیلٹ کا لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یاور ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے بغیر بتائے مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ تم یہ بھی تو ٹھیک نہیں کیا تھا نا تم نے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ انداز میں غصہ نہیں تھا مگر مژگان کو لگا وہ اسی کو ہر بات کا الزام دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا تھا میں نے، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر یہی کروں گی، کسی بھول میں مت رہیے گا آپ۔ مژگان نے چڑھ کر اسے دھمکی دی اور اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے سختی سے رگڑا۔ ایمان چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنی بہن اور بہنوئی کی جذباتی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گی مجھ سے چھپ نہیں سکو گی، اس لیے تسلی رکھو ڈیئر وائف۔ اس نے مسکرا کر ڈیئر وائف کہتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔
وہ اندر تک سلگ گئی تھی۔ دانت کچ کچا کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اس کی اس شخص سے چھپنے کی کوشش میں 2 سال کی مشقت رائے گاں چلی گئی تھی۔ کیا اس دن کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں سہی تھیں کہ ایک دن اچانک وہ اس کے سامنے آ جائے اور اپنا حق جتانے لگے؟ تھوڑی دیر تک خاموشی سے منہ موڑے آنسو بہانے کے بعد اس نے پھر سے ہمت جمع کی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کی کوشش میں جت گئی۔ یاور علی سکندر مزے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل آج بہت خوش اور مطمئن تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ ساری دنیا کا خزانہ لگ گیا ہو۔ سفر کچھ لمبا تھا، اس لیے اس نے خاموشی کی فضا توڑتے ہوئے میوزک پلیئر بھی آن کر دیا۔ خوبصورت گیت کے خوبصورت الفاظ جیسے اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی ابھی تو آئے ہو بہار بن کے چھائے ہو، ہوا ذرا مہک تو لے، نظر ذرا بہک تو لے، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ دل سنبھل تو لے ذرا، میں تھوڑی دیر جی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں، ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ستارے جھل ملا اٹھے، چراغ ڈگمگا اٹھے، بس اب نہ مجھ کو ٹوکنا، نہ بھٹکے راہ روکنا، اگر میں رک گیا ابھی تو جا نہ پاؤں گا کبھی، یہی کہو گے تم صدا کہ دل ابھی بھرا نہیں، جو ختم ہو کسی جگہ یہ ایسا سلسلہ نہیں، ادھوری آس چھوڑ کے ادھوری پیاس چھوڑ کے، جو روز یوں ہی جاؤ گے تو کس طرح نبھاؤ گے، یہ زندگی کی راہ میں جواں دلوں کی چاہ میں کئی مقام آئیں گے جو ہم کو آزمائیں گے، برا نہ مانو بات کا یہ پیار ہے گلا نہیں، ہاں یہی کہو گے تم صدا کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ڈرائیو کرتے کرتے 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ مژگان وقفے وقفے سے لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اتنا کار میں سفر نہیں کیا تھا کہ اس کے لاک سے اتنی واقف ہوتی، اور یاور علی سکندر کی تو کار بھی بہت مہنگی اور عام کاروں کی نسبت بہت لگژری کار تھی۔ اس کے لاک بھی اس نے اسپیشل قسم کے سیفٹی لاک لگوائے تھے جو مژگان سے کھل ہی نہیں رہے تھے۔ اب کہاں لے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ بالآخر زچ ہو کر اس نے دوبارہ لب کشائی کی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر ہی سوکھ رہے تھے۔ اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر۔ اطمینان بھرا تھا اس کی آواز میں۔ مژگان کو اس کی بات سن کر آگ لگ گئی تھی۔ اتنا کچھ کر کے بھی وہ اسے اپنے ساتھ منسوب کر رہا تھا۔ کون سے گھر؟ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، سب کچھ چھین لیا ہے آپ نے مجھ سے۔ وہ غصے سے غرائی تھی۔ وہی گھر جو اس وقت سے ہمارا ہے جب تم نے پہلی بار میری بیوی کی حیثیت سے اس میں قدم رکھا تھا۔ کتنے پیار سے یاور نے اسے بتایا تھا۔ اس کے غصیلے لہجے کا بھی اس نے اثر نہیں لیا تھا، ورنہ کوئی اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ یاور علی سکندر سے اس انداز میں بات کر سکے۔ آپ گاڑی روکیں ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ اس وقت یاور کی وجہ سے اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی کہ اسے پیچھے بیٹھی ایمان کا بھی خیال نہیں رہا۔ اس نے یاور کو دھمکی دینے کی کوشش کی، شوق سے لگاؤ مگر لاک نہیں کھلے گا۔ اس نے مکمل اطمینان سے جواب دیا تھا۔ مژگان نے شعلے برساتی نظروں سے اپنی برابر والی سیٹ پر بیٹھے اس مغرور انسان کو دیکھا اور رخ موڑ کر پھر سے لاک کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ایسا ڈھیٹ لاک تھا، کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس شخص سے کبھی جیت ہی نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ 2 سال پہلے اسے بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ یاور بھائی اور کتنا دور جانا ہے؟ رات کا اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا تھا۔ اسے لگاتار ڈرائیو کرتے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ ایمان کو بھی تشویش ہونے لگی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ ایمان کے سوال پر مژگان نے آنکھیں کھول کر اور گردن موڑ کر کھا جانے والی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا جو اس شیطان نما انسان کو بھائی کہہ رہی تھی۔ بس تقریباً آدھا پونا گھنٹہ، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، تمہیں ہمارا گھر اچھا لگے گا۔ یاور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیک ویو مرر سے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ایک نظر ذرا سا رخ موڑ کر مژگان پہ بھی ڈالی تھی جس کی ناراض اور غصیلی صورت اسے ایمان کو اور پھر خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا تلملانا انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس کا کوئی احتجاج خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے سارے بہانے اور دھمکیاں نظر انداز کر رہا تھا۔
یاور علی سکندر ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، اپنی منمانی کرنے والا، کسی کی نہ سننے والا، صرف اپنی پرواہ کرنے والا۔ ہمارا؟ مزگان نے جل کر ہنکارا بھرا۔ مسٹر یاور، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارا نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کا گھر ہے۔ جانے کس احساس کے تحت وہ اسے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکی تھی۔ مسز یاور، آپ شاید بھول رہی ہیں، وہ ہمارا ہی گھر ہے، یاور نے اسے مزید تپانے والے انداز میں کہا تھا۔ مزگان کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے یا اپنے بال۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ یہ وہی شخص تھا نا جس سے مزگان کو محبت ہوئی تھی، یہ وہی شخص تھا جس نے مزگان سے محبت کی تھی، اور یہ وہی شخص تھا جس نے اسے بہت دکھ دیے تھے۔ اس کی ہر بربادی کا ذمہ دار بھی تو یہی شخص تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔